ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ قدرت نے ہمیں 4 موسم دیے، معدنیات سے مالا مال بلوچستان دیا، 5 دریاؤں کی زمین پنجاب دی، کوئلے کی سیاہ دولت سے بھرا سندھ اور غیور پختون کا زرخیز خیبر پختونخوا بھی دیا۔ ایک عالم میں ہماری پہچان ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو چرس پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں۔ اس ملک کے ساتھ یہ شغل نہ لگائیں برائے مہربانی۔ دنیا کے کسی بھی ملک کی آبادی میں نوجوانوں کی سب سے زیادہ شرح پاکستان میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان صلاحیتوں اور قدرتی وسائل کے اس کمبینیشن کے ساتھ کوئی ہمیں آگے بڑھنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے، اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے، میں بھی قرضہ نہیں دے رہا۔ ہم اثاثے بیچنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا۔ غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے۔ ہم ایف ڈی آئی کے تلاش میں تھے، ریورس ایف ڈی آئی ہو رہا ہے۔ انرجی ٹیرف اور مارک میں اضافے کے باعث پیداواری لاگت بڑھنے سے فیصل آباد کی 100 سے زائد چھوٹی بڑی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، جس سے 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے کو ہے اور زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ برائے نام رہ گئے ہیں۔ دوست ممالک نے بھی مزید قرض دینے سے منہ موڑ لیا ہے۔ آئی ایم ایف بھی ہچکچا رہا ہے۔ بالآخر قرض یا یہ مسئلہ قرض ملنے سے وقتی طور پر حل ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف کڑی شرائط کے ساتھ قرض دینے پر بامشکل راضی ہوا اور حکومت نے بھنگڑے ڈالے، مبارکبادیں دی کہ ایک ماہ سر کر لیا ہے۔ اب ان شرائط پر عمل درآمد کا وقت آیا اور حکومت نے آغاز کیا ہے تو اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ اصلاحات یا پھر رائٹ سائزنگ کے نام پر ہونے والی سرکاری ملازمین کی چھانٹی پر شدید رد عمل سے حکومت بیک فٹ پر چلی گئی ہے اور مہنگائی کے ہاتھوں اپنی خراب ہونے والی ساکھ بچانے کے لیے حکومت نے پنجاب اور اسلام آباد میں بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا تھا اور اس پر بھی آئی ایم ایف کا اعتراض آ گیا، یعنی بجلی کے بلوں میں مزید ریلیف مشکل ہے۔ اور ساتھ ہی آج وزیر خزانہ نے بھی پریس کانفرنس میں تاجروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کو جو فنڈز ہیں آئی ایم ایف سے، جو فنڈز ملنے تھے $7 بلین کا جو ایگریمنٹ تھا، وہ جو اب سپٹمبر کا شیڈیول آیا ہے اس میں بھی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں پاکستان کا ایشو جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور پھر جو کمپیریزن آ رہا ہے کہ جولائی جو پچھلے سال جو جولائی اگست تھا اس میں کتنے پاکستان کو پیسے ملے تھے، اور جب اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس میں 70 سے 75% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تو بڑی مشکل پاکستان کو آ رہی ہے پیسہ لینے کے لیے۔ پاکستان نے بہت ساری دنیا کا ادھار دینا ہے، ورلڈ بینک کا، آئی ایم ایف کا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، بہت سارے ملکوں کا ہم نے بہت سارا پیسہ دینا ہے۔ ہمیں ملک چلانے کے لیے اس وقت آئی ایم ایف سے ادھار پیسہ اور چاہیے۔ آئی ایم ایف نے کچھ شرائط رکھی تھی، ہم آپ کو ادھار ضرور دیں گے لیکن آپ اپنا کاروبار بڑھا کے دکھائیں، یعنی آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کا ملک پیسے کما رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے، تو آپ لوگوں پہ زیادہ ٹیکس لگائیں۔ تو حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بھرپور ٹیکسز لگائے، پورا زور لگایا کہ جناب پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کے اندر سے ہم اتنا ٹیکس نکال لیں گے۔ تو آئی ایم ایف نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا نکال لیں گے تو ہم آپ کو چیک کر لیں گے اور ہم آپ کو پیسے بھی دے دیں گے اور آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ معاہدہ مکمل ہونا تھا تب جب آئی ایم ایف نے دیکھنا تھا کہ پاکستان نے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ اب بجٹ کے بعد 2 مہینے گزر گئے ہیں۔ دیکھیں جو 1 سال ہوتا ہے نا بجٹ کے بعد، اس کے اندر 4 سماہیاں ہوتی ہیں، پہلی سماہی، دوسری سماہی، تیسری سماہی اور چوتھی سماہی۔ تو کیونکہ جون میں بجٹ پیش ہوتا ہے تو جولائی اور اگست اور سپتمبر یہ 1 سماہی بنتی ہے۔ تو اس سماہی کے اندر جو ان کا ٹوٹل تخمینہ تھا، جتنا انہوں نے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا، وہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو پہلے 2 مہینوں میں انہوں نے جو پیسہ اکٹھا کرنا تھا وہ کم سے کم ان کو لگ بھگ 1600 ارب روپے ان کو اکٹھے کرنے تھے، لیکن یہ نہیں کر پائے، بلکہ یہ 111 ارب انہوں نے کم اکٹھے کیے ہیں۔ لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے جی کہ ہم یو اے ای کے جو کمرشل بینکس ہیں وہاں سے ہم لون لیں گے، کہ ان بنیادوں پر لیں گے، کیسے لیں گے، آئی ایم ایف سے پیسے نہیں آ رہا ہے، دوست ممالک سے پیسے نہیں آ رہا ہے، ملک جو ہے بالکل ایک طرح سے سیز ہو گیا، چل نہیں رہا۔ تو ایک بڑی bizarre سچویشن ہے، بڑی ایک مشکل سچویشن ہے۔ آج وہ ہتھوڑا مارا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے کہ غلاموں تم کون ہوتے ہو ہماری اجازت کے بغیر یہ فیصلے کرنے والے۔ 2 ہفتے کی یہ خوشیاں آج ماند پڑ گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے جتنے شامیانے بجائے تھے، جتنے ڈھول پیٹے تھے، جتنی لڑیاں ڈالی تھی، ان کے نیچے آج انگارے بچھا دیے گئے۔ جناب آئی ایم ایف کی طرف سے بڑا بیان آ گیا۔ یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں
یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کر چکی ہے۔ کیسر بنگالی صاحب کا آپ نے بیان کل سے دیکھا ہوگا جو میڈیا میں بار بار ریپیٹ ہو گیا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ ظاہر ہیں جن کی بنیاد پر یہ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ریاست پر سیاست کو قربان کر دیا، حالانکہ پورے پاکستانیوں کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے قربان کر دیا ہوا ہے۔ جناب جب عمران خان گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا 20-22 ارب کے ذخائر موجود تھے، اس میں شاید 3 ارب ایسے تھے جو فکسڈ، جن کو کہتے ہیں ڈپازٹ ٹائپ، وہ تھے سعودی عرب کی جانب سے دیے گئے کہ یہ آپ کے ذخائر کی جو حجم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم نے چائنا کے اور سعودی عرب کے 5 سے 8 ارب ڈالر تو ایسے ہیں جو جن کو ہمیں لا نہیں سکتے، جو صرف پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو اپنے جو اعداد و شمار ہے ان میں شو کرتے ہیں۔ لوگوں نے کاروبار کرنا کم کر دیا ہے، فائلوں کی خرید و فروخت کم ہو گئی، گاڑیوں کی باقی جتنی بھی چیزیں پاکستان میں چلتی ہیں، لوگوں نے کاروبار جب کم کیا تو جب کم کاروبار ہوگا تو ٹیکس بھی کم ملے گا، تو اوورآل پاکستان میں کاروبار ٹھپ ہو گیا، اس کی وجہ سے جو ٹیکس کا ہدف تھا وہ پورا نہیں ہوا، یہ 111 ارب پیچھے رہ گئے۔ اب جب یہ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کے بعد 1 مہینہ باقی ہے، اس 1 مہینے میں ان کو کم از کم 1200 ارب روپے اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 مہینوں میں یہ 1500-1600 ارب اکٹھا نہیں کر پائے تو 1 مہینے میں یہ 1200 ارب کیسے اکٹھے کریں گے؟ اور اگر یہ 1200 ارب اکٹھے نہ کر پائے، اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو پہلے 2 مہینوں میں انہوں نے ٹیکس اکٹھا کیا نا، تو بے شمار بڑی کمپنیوں سے اور جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے پاکستان میں کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان سے انہوں نے کئی 6-6 8-8 مہینے کا ٹیکس ایڈوانس لے لیا ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیں آپ۔ پھر نجکاری بھی ہو کر نہیں دے رہی۔ اب اس ساری صورتحال میں ملک کی معیشت کہاں کھڑی؟ جی دوستو، ہم نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ہم نے دیکھا فضا خان ماشاءاللہ بہت اچھا چورن بیچ رہی ہے، اور جو پاکستانی ہیں وہ اس کی بات کو بڑا غور سے سنتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں کہ ہر چیز تو پاکستان کو مل گئی ہے، تو پھر پاکستان کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اب پاکستان کی معاشی ٹیم میں سے ایک جو ماہر معیشت ہے اس نے استعفیٰ دے دی ہے، ابھی میں جو پاکستان کی معیشت ہے، اکانومی ہے، اس کو نہیں بھائی سنبھال سکتا۔ اس نے کہا جی لو جی، پاکستان تو حقیقت میں ڈیفالٹ کر گیا، اور جو کچھ بھی ہے یہ ہم اگلا قرضہ اتارنے کے لیے اور قرضہ لیتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کسی بھی دیش کو ڈیفالٹ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کہا بھائی جی میں آپ کے ملک کو نہیں سنبھال سکتا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو وہی یہ باتیں کر رہا ہے کہ بھئی قرضہ اتارنے کے لیے اور قرضہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہی سچویشن ہے، اور ایک طرف ڈاکٹر فضا صاحب ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جی آپ کے بلوچستان میں اتنے ذخائر ہیں، پنجاب میں 5 دریا ہیں، اور KPK میں پتہ نہیں کیا کیا، اور اس نے اتنے سبز باغ دکھا دی کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں اب رہی کسی چیز کی۔ اور IMF تو ہمارے کیا کہتے ہیں گلے کی ہڈی بن گیا، وہ نکلنا ہی نہیں ہے۔ اب جو بھی سرکار آتی ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو بیچاری کو IMF سے پوچھنا پڑتا ہے بھی ہم یہ کریں، ہم یہ نہ کریں، ہم آگے کیا کریں۔ اب جو پنجاب کی گورنمنٹ انہوں نے کہا تھا بھی ہم جو بلوں پہ ریلیف دیں گے عوام کو 2-3 مہینے کا، تو IMF نے اس پہ بھی اعتراض کیا بھی آپ بلوں پہ ریلیف نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے پاکستان کی جو حکومت ہے یا تو اس کو کیا کہتے ہیں IMF چلا رہا ہے، یا پھر جو پاکستان میں بیٹھے اور جو لوگ ہیں وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں بھی آپ نے ایسا کام کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہی سچویشن ہے پاکستان کی۔ باقی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے ضرور رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔